أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. سورۃ الروم. اللہ رب العزت نے اس خطے کا تذکرہ کیا ہے ملک روم کا، اور روم کے اندر رہنے والی اپنا عیسائی تھے اور ان کی چکلش چل رہی تھی ایرانیوں کے ساتھ، جو آج کے ایرانی ہے جس کا پرانا نام فارس ہے، ایران کا پرانا نام. تو یہ مسلمان جو تھے وہ تھوڑی سی سائڈ لیتے تھے رومیوں کی، جبکہ مسلمان اس وقت فارسی میں آج کے دور میں ایرانی کہا جاتا ہے، ان کے زیادہ خلاف تھے. چونکہ اگرچہ وہ عیسائی تھے لیکن اہل کتاب ضرور تھے. ان کی کئی ایک معاملات میں کچھ معاملات میں مسلمانوں کے ساتھ ہمدردیاں تھیں. تو یہ اس وقت کے فارسی اور آج کے دور میں جسے ہم ایرانی کہتے ہیں، ان سے زیادہ خطرہ تھا. تو اس وقت کچھ ساز باز مسلمانوں کی سائڈ جو جاتی تھی وہ رومیوں کی طرف جاتی تھی. تو یہ ان کے آپس میں لڑائی ہوئی اور رومی جو ہے وہ مغلوب ہو گئے. تو اللہ رب العزت نے بشارت دی کہ ان قریب یہ رومی جو ہے وہ غلبہ پائیں گے، چونکہ مشرکین مکہ جو مسلمانوں کو دن رات تنگ کرتے تھے، اور اسی طرح یہ فارسی ایرانی جو تھے یہ دونوں ایک ہی تھے اور دونوں مسلمانوں کے سخت خلاف تھے. ان سے کچھ نہ کچھ رعایت یا مسلمانوں کے لیے نرم گوشہ ملتا تھا. تو مسلمان جو تھے وہ چاہتے تھے کہ رومی غلبہ پائیں، لیکن یہ اپنا فارسی غالب آ گئے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، ان قریب یہ رومی پھر غلبہ پا لیں گے اور تو مسلمان جو ہے وہ خوش ہوں گے. یہ وقتی طور پر جو اذیت اور تکلیف آئی ہے یہ دور ہو جائے گی. تو اللہ رب العزت نے اس بات میں اس آیت میں یہی بشارت دی ہے. الف لام میم غلبت الروم، مغلوب کر دیے گئے رومی، غلبہ پا گئے، مغلوب کر دیے گئے، یعنی کہ جن کے اوپر غلبہ پڑ گیا وہ تھے رومی، مغلوب کر دیے گئے رومی. فی ادنی الارض، قریب ترین زمین میں، وہم من بعد غلبہم، اور وہ اپنے غلبے کے بعد سیغلبون، ان قریب غالب ہوں گے. آج وہ اپنا مغلوب ہے، ان قریب وہ غالب ہو جائیں گے. فی بضع سنین، چند ہی سالوں میں. اب بضع کا لفظ یہ بضع کا لفظ جو ہے وہ 3 سے لے کر ابھی قواعد کے مطابق وہ 9 تک بنتا ہے. تو ایک دو روایات بھی ہیں، کئی ایک روایات ضعیف ہیں جو صحیح سند کے حساب سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے باقاعدہ طور پر یہ کسی سے شرط بھی لگا دی، اور یہ اس وقت شرط لگائی تھی کہ ابھی جمعے کے متعلق اور یہ شرط کے متعلق ابھی اس کی حرمت کے بارے میں اور حرام ہونے کے بارے میں واضح مفسرین نے لکھا ہے احکام ابھی نازل نہیں ہوئے تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ 6 سال جو ہے وہ 6 سالوں کے اندر جو ہے وہ رومی دوبارہ ایرانیوں پر فارسیوں پر غالب آ جائیں گے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ کہنے لگے کہ آپ مینشن کریں، کیونکہ وہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ ویزا کا جو ورڈ ہے اس میں کچھ 4-5 سال ہے، اس کا دورانیہ جو آپ کہہ دیں 5 سال بعد، 6 سال بعد، 7 سال بعد. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 سال کہہ دیا.
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابو بکر اس کو بڑھانا تھا. جب رضا کا لفظ جو ہے اس پہ اور وسعت آپ نے دینی تھی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ایک اجتہادی غلطی تھی جو ان سے ہوئی تھی. اور بھی ایک روایت آتی ہے صحیح بخاری کی، ایک خواب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان ہوا تو اس کی انہوں نے تعبیر بتائی. تو بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر آپ نے کچھ تعبیر درست بتائی ہے، کچھ تعبیر آپ سے درست بتائی نہیں گئی. یعنی کہ کوئی بڑی سی بڑی شخصیت آپ دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بھی اجتہادی خطا کا امکان ہے. یہ انبیاء کرام ہیں جن کی طرف اللہ رب العزت وحی جو ہے اس کا نزول کرتا ہے. تو پھر یہ 7ویں سال میں اپنا مسلمان جو رومی جو ہے وہ ایرانیوں پر فارسیوں پر غالب آ گئے اور کلام اللہ کی یہ بات سچ ثابت ہوئی. للہ الامر، اللہ ہی کے لیے تمام اختیار، من قبل اس سے پہلے بھی ومن بعد اس کے بعد بھی. وَيَوْمَئِذٍ اور اس غلبے کے دن یفرح خوش ہوں گے المؤمنون مومن. آج یہ مومن جو پریشان ہو رہے ہیں اور ان مشرکین سے اور ان فارسیوں سے نالاں بھی ہیں، خفا بھی ہیں اور ڈرتے ہیں کہ اپنا ان لوگوں کو کیوں جو ہے وہ وقتی طور پر دنیاوی اعتبار سے عزت ملی ہے، یہ تو ملنی چاہیے تھی رومیوں کو. ان قریب یہ رومی غالب ہوں گے اور مومن بھی ساتھ، ان کو بھی خوشی ملے گی. وما علی